اور جس طرح سے تھریٹس جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہیں خان صاحب کی جان کو، وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. ایکسیس نہیں دی جاتی تو خان صاحب باہر سے اندر نہیں آئیں گے؟ ہاں، ابھی تک یہ پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر ایکسیس نہیں دیتے تو ہم ان کو پیش کروائیں گے. ہمیں کلیئرنس نہیں ملے گی، ہمیں ایکسیس نہیں دیں گے، ہم ان کو پیش نہیں کروا رہے. میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان. خان صاحب کی پیشی کے مد نظر یہاں پر بہت ساری تیاریاں کی گئی ہیں، وکیل بھی اندر گئے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اور خان صاحب پیش ہوں گے یا نہیں؟ علی اعجاز غفور ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا، خان صاحب پیش ہوں گے؟ دیکھیں، ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے آنا، ان سے ہم نے گاڑی کی ایکسیس مانگی کورٹ تک کی، جو کہ ہمیں انکار کر دیا گیا. جو ایکسیس ہمیں دی وہ آلریڈی ویسے ہی وکیل اپنے کلائنٹ کو وہاں تک لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک ہمیں کلیئرنس نہیں ملے گی، ہمیں ایکسیس نہیں دیں گے، ہم ان کو پیش نہیں کروا رہے. خان صاحب نے پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے یا فیصلہ تو ظاہر ہے، ہم نے اسی لیے ہم نے اپلیکیشن موو کی تھی نا کہ ہمیں ایکسیس دیں اور ہم ان کو پیش کروا دیتے ہیں. اگر ایکسیس نہیں دی جاتی تو خان صاحب باہر سے اندر نہیں آئیں گے؟ ہاں، ابھی تک یہ پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر ایکسیس نہیں دیتے تو ہم ان کو پیش کروائیں گے. اگر پیش نہیں ہوتے تو کیا اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں، نقصان تو نہیں ہے، تاریخ ہو جائے گی. یہاں پروٹیکٹیو بیل ہے، وہ ابھی ہم نے دائر نہیں کی، وہ بعد میں کر لیں گے. جب ایکسیس دے دیں گے ہم دائر بھی کر دیں گے اور ان کو لے بھی آئیں گے. پچھلی پیشیوں پر دیکھا کہ جج صاحب جو تھے وہ تھوڑا غصے میں تھے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر آج خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو ان کے غصے میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، پیش میں دیکھیں جو پچھلی پیشیوں پہ جو تھی ہماری، وہ ڈی این پی ہو گئی نان اپیرنس کی وجہ سے، اور ابھی ہم نے جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ ابھی تک تو ہم نے فائل نہیں کی. ہاں، ادھر طارق سلیم شیخ صاحب نے ہمیں بلایا ہوا ہے، ادھر ہم ان کو ریزن بتاتے ہیں. ہم تو آنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کورٹ تک کی گاڑی کی ایکسیس دے دیں، یہی ابھی آرڈر کر دیں، ہم ابھی بلا لیتے ہیں. یہ اجازت کون نہیں دے رہا؟ رجسٹرار ہائی کورٹ دیتے ہوتے ہیں، ان کو اپلیکیشن دی تھی، انہوں نے نہیں دی. سر تھینک یو سو مچ. سر انتظار جی، انتظار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، کہاں تک ایکسیس چاہیے اور کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو ہم نے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے، وہ ان کی جو انجریز انسیڈنٹ ہوا تھا وزیر آباد میں، اس میں جو انجریز ان کو لگی تھی وہ سسٹین ابھی کر رہی ہیں، ابھی وہ ہیل نہیں ہوئی، ہیلنگ پروسیس میں ہے. اور خان صاحب کو اس وقت اتنے اسٹیمپیڈ کے اندر، اس رش کے اندر لے کے آنا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈینجر ہے. سیکیورٹی کے جو ان کا مسائل ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وزیر آباد کے جو تھے پریپریٹرز اور جو ماسٹر مائنڈز تھے وہ اسٹل ایٹ لارج ہیں، ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ابھی تک گرفتار نہیں کر پائیں. اور جس طرح سے تھریٹس جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہیں خان صاحب کی جان کو، وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہم نے پرمیشن مانگی تھی آنریبل کورٹ سے وایا رجسٹرار کہ آپ ہمیں اسپیشل گیٹ سے انٹرنس دیں. عام جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں سے آپ کے سامنے ہے جس طرح سے رش ہے یہاں پہ اور لوگ موجود ہیں. اور جب خان صاحب آتے ہیں تو پارٹی ورکرز اور عام عوام بھی بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں. تو اتنے رش کے اندر جب وہ آئیں گے تو یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہے اور سیکیورٹی کے لیے بھی بڑا ڈینجرس ہو جائے گا. سر ہم چاہتے ہیں کہ کورٹ پریمسز کے اندر ان کی گاڑی کو آنے کی اجازت دی جائے اور گاڑی ان کی عدالت کے دروازے تک آئے، تاکہ کیونکہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکیں یا ایک قدم بھی چل سکیں اس رش کے اندر اور شور مطلب جس طرح سے ہے. کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ ایکسرسائز کے پرپزز کے لیے تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پراپر جس طرح سے فٹ انسان ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ فٹ. ابھی ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو خان صاحب آج بھی پیش نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہم یہ فیکٹ جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پلیس کریں گے ابھی ہیئرنگ جب ہوگی. تو اب کورٹ ہمیں جس طرح سے ڈائریکشن دے گی ہم وہ دیکھیں گے. کیونکہ ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہم سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے سب سے پرائمری کنسرن ہے. تو ہم بھی یقینی طور پر اس کو سامنے رکھ کر اور عدالت عالیہ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ پوزیشن ہے، اور اس طرح سے اگر ہم لائیں گے تو یہ ان کی جان کو بھی خطرہ اور سیکیورٹی کے لیے ادروائز بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا. سر بہت سارے جو سیاسی مخالفین ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پیش ہونا ہی نہیں چاہ رہے، جس کی وجہ سے مختلف بہانے بنائے جا رہے ہیں. نہیں، یہ دیکھیں، جب سے خان صاحب پرائم منسٹر کے عہدے سے اترے ہیں 27 کے قریب کرمنل کیسز بنے، اور اس کے علاوہ متعدد اور اپلیکیشنز اور مختلف کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں ان کے. تو خان صاحب ہر جگہ پہ پیش ہوئے ہیں.
सिर्फ 3 महीने जब से ये इंसिडेंट हुआ 3 नवंबर के बाद से खान साहब जो हैं वो उस तरह से पेश नहीं हो पाए। ज़ाहिर है अब फिज़िकल कंडीशन ऐसी थी, मेडिकली उनको डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, वो इमोबाइल हैं, वो अपनी जगह पे एक घर में बैठे हुए हैं, तो वो किसी जगह पे किसी एक्टिविटी में नहीं गया। तो इस सूरत हाल में अगर ये कोई कहता है कि खान साहब अदालतों का सामना नहीं करना चाहते तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। खान साहब का यहाँ रहना, यहाँ अदालतों को फेस करना, हर अदालत के अंदर उनकी वकला की टीमें मौजूद हैं, हर जगह पे उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो इस प्रोसेस से भाग नहीं रहे, वो उस प्रोसेस का हिस्सा हैं। अब मेडिकली कुछ अगर कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो एक ऐसी सूरत हाल है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। यकीनी तौर पर जब उनको डॉक्टर्स कहेंगे कि आप फिट हैं, चल सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो हर जगह जहाँ भी होगी, वो तो रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा से खड़े हुए हैं। उनकी तो सारी सियासत आपको मालूम है कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर बेस है, तो वो ये कहना बड़ा मज़ा का हिस्सा है। अच्छा सर, अगर आज इजाज़त मिल जाती है गाड़ी अंदर आने की तो खान साहब पेश हो जाएंगे और आज ही केस का फैसला हो जाएगा? जी यकीनी तौर पर, क्योंकि ये एनेबलिंग प्रोटेक्टिव बेल है। इसका मकसद है कि दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद तक उनको पहुंचने के लिए जो प्रोटेक्शन है कानून की वो मुहैया हो। तो वो अगर आज हालात बनते हैं और इंशाल्लाह वो पेश होते हैं तो फिर आज ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।